بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ، گلیڈ ٹو سی یو آل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے، ایک ایک قدم پہ ریوارڈ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص محبت اس کو قائم رکھے، اس کو انکریز کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ اس سے سیکھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آج کا انشاءاللہ ٹاپک، بیفور آئی ٹیچ دی ایکچوئل سیرہ، میں چاہتا ہوں کچھ بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو پتہ چلتا رہے، بہت ضروری ہے۔ جیسے لاسٹ کلاس میں بھی میں نے فوکس اس پہ کیا تھا کہ ہم اس بات سے چلیں، اس اینگل سے آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے، اس پہ بہت پختہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے، اور دین اسلام سچا مذہب ہے، سچا دین ہے۔ یہ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جو میں نے آرگومنٹس آپ کو بتائے تھے وہ انف ہوں گے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ بلیو می کہ جس دور فتن میں ہم رہ رہے ہیں، اگر آپ نہیں تو آپ کے بچے آپ سے ضرور یہ سوال پوچھیں گے کہ اسلام ہی کیوں؟ پکی بات ہے، آپ سے سوال پوچھیں گے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی تھے؟ تو اس لیے آج بھی تھوڑا ہم اس کو مزید اینالائز کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ہندو اسکرپچرز اور بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ پلس بدھسٹ اسکرپچر سے کچھ باتیں بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کلیئر سائنز اس میں لکھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ آئیں گے، جس سے آپ کا پرسپیکٹیو مزید بلڈ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی بڑھے گا۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ سیرت کہاں سے رہی ہے، سیرت کی سورس کیا ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن کی سورس تو ظاہر ہے اللہ نے خود کہہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن نے تو خود کہا سورہ ہجر میں ورس نمبر 9 میں کہ ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر کو ریویل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ہمارا آرگومنٹ اصل میں ہوتا ہے، یہ بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے اگینسٹ دوز پیپل جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث اور سنہ کی کوئی ضرورت نہیں، آج کل یہ فتنہ بہت بڑھ رہا ہے۔ تو ہمارا پہلا آرگومنٹ تو یہ کہ یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ حدیث کی، سنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے دین کی گائیڈنس کے لیے، تو ضرورت ہی کیا تھی نبی بھیجنے کی، میسنجر بھیجنے کی؟ اگر اللہ چاہتا تو ایک پہاڑ پہ قرآن نازل ہو جاتا، وہاں پہ اسکرپچرز پڑھے ہوتے ٹیبلٹ فارم میں، اور کوئی بھی بندہ اٹھا کے وہ لے آتا اور پڑھ کے سنا دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ نبی بھیجنے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت واضح بتایا ہے، کئی اس کے ریفرنسز موجود ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ ہماری آیات تلاوت کر کے دکھائے، پہلا پرپز نبی کا یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ تمہارا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرے۔ یُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کو کہتے ہیں تمہیں پیوریفائی کرے۔ کس طرح تزکیہ کس طرح ہوتا ہے؟ مینٹورشپ کے ساتھ، اپنے ساتھ اٹیچ کر کے، تربیت کر کے تمہارا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یُزَكِّيهِمْ جو تزکیہ کا پروسیس ہے، یہ تو تھرو آؤٹ چلے گا، ایون دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ فزیکلی موجود نہیں ہے، تو یُزَكِّيهِمْ کیسے ہو رہا ہے ہمارا؟ سننا سے۔ ان کی پوری لائف ہمارے سامنے ہے، ان کی ڈسکرپشن ہمارے سامنے ہے، ایون ان کے ایٹنگ ہیبٹس ہمارے سامنے ہیں، ان کے تزکیہ سے ریلیٹڈ پورے چیپٹرز ہیں۔ دیکھیں صحیح البخاری میں آپ دیکھ لیں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، کتاب الزہد ہے، اس میں ایسی حدیث ہیں دل کو نرم کرنے والی۔ کتاب الرقاق ہے صحیح البخاری میں، دل کو نرم کرنے والی حدیث۔ تو وہ پورا کا پورا جو میکنزم ہے، فریم ورک، وہ بھی سیو کیا اللہ نے۔ ہمارا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ ہجر کی آیت ہے نا، آیت نمبر 9، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ بے شک ذکر ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس میں ذکر کا ورڈ ہے، قرآن کا ورڈ نہیں ہے۔ ہمارا یہ آرگومنٹ ہے کہ ذکر پورا کا پورا دین ہے، اور پورے کے پورے دین میں سننا بھی ہے، کیونکہ سننا کے بغیر یُزَكِّيهِمْ نہیں ہوگا، آپ کا تزکیہ نہیں ہوگا آپ کا۔ اور پھر کہا کہ وہ تمہیں ایکسپلین کرتا ہے قرآن کی ورسز کو اور حکمت دیتا ہے۔ یہ 4 فنکشنز ہیں ایک پروفٹ کے، ایک رسول کے۔ نمبر 1 کہ وہ آیات پڑھ کے سنائے گا۔ قرآن بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے آیا، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ پتہ نہیں کب کلیکٹ ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، تو قرآن کس کے لب سے آ رہا ہے؟ حدیث بھی رسول اللہ کے لب سے ہے اور قرآن بھی انہی کے لب سے ہے۔ قرآن کے کوئی اسکرپچرز تو موجود نہیں تھے اس ٹائم پہ، ٹیبلٹ تو تھی نہیں، وہ تو اللہ کے نبی کے قلب پہ نازل ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کے قلب سے وہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک پہ آیا، اور اس سے پھر وہ ہمیں ملا۔ تو اس لیے یہ آرگومنٹ کیوں یوز ہوتا ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، بڑی بنیادی وجہ۔ دیکھیں ہسٹوریکلی سپیکنگ
یہ پتہ تھا اورینٹلسٹ کو اور اسلام دشمن لوگوں کو، جو ذہنیت کے لوگ ہیں، ظاہر ہے اسلام دشمن ذہنیت کے بہت سے لوگ پاسٹ میں گزرے، انہیں یہ پتہ تھا کہ اگر ہم سنہ اور حدیث کو ڈاؤٹ فل بنا دیں گے تو ہم پورے دین کو ڈاؤٹ فل بنا دیں گے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ گناہوں کے بارے میں انسٹرکشنز، گناہوں سے بچنے کی تنبیہ اور گناہوں کی آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیل وہ حدیث میں آتی ہے۔ جب آپ حدیث کو دور کر دیں گے تو پھر قرآن ایمبیگوس ہو جائے گا، پھر آپ قرآن سے جو چاہیں گے اخذ کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناؤں گا کہ اس سے یہ مراد ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں، اس سے یہ مراد ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ آیت اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتی ہے تو فرقہ واریت ہو جائے گی۔ تو حدیث جو ہے یہ یونائٹ کرتی ہے، کیونکہ جب حدیث سے ایک اوپینین آ گیا کہ نہیں اس قرآن ورس کا یہ مطلب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترجمانی کر دی کہ اس سے یہ مراد ہے، تو وہاں ڈسکشن از اوور، وہاں پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں کہ اب ہمارا پرسنل ویو کوئی نہیں ہے۔ تو بیویئر آف دس فتنہ، اس فتنے کی بہت بڑی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دین پورا چیلنج ہو جائے گا اگر حدیث کو آپ نے چیلنج کر دیا اور سنہ کو آپ نے چیلنج کر دیا۔ تو جس طرح سے قرآن اللہ نے محفوظ کیا ہے، بالکل اسی طرح حدیث بھی محفوظ کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حدیث میں پھر ضعیف حدیث بھی ہے، فیبریکیٹڈ حدیث بھی ہے، حسن بھی ہے، حسن غریب بھی ہے، مرفوع بھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پورا حدیث سائنسز کا ایک کورس کیا، اس میں ساری ٹائپس پڑھی، لیکن اس کورس میں آئی واز امیزڈ ٹو سی، میرا ایمان اتنا بڑھا کہ تھرو آؤٹ ہسٹری صحابہ نے، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، پھر ان کے شاگردوں نے، پھر محدثین نے کتنی اٹ موسٹ کیئر سے سنہ، سیرہ اور حدیث ہم تک پہنچائی ہے۔ اینڈ ٹو آؤٹ رائٹلی سے کہ یہ تو جی بعد میں کلیکٹ ہوئی ہے، یہ ایک آؤٹریجیس کلیم ہے جس سے آپ ان سارے لوگوں کی محنت پہ پانی پھیر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن ہمیں بہت جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ سم آف دیم ڈیڈنٹ ایون میری، پتہ آپ کو، امام بخاری نے شادی نہیں کی، امام مسلم نے شادی نہیں کی، امام ابو داؤد نے شادی نہیں کی، فیملی ہی نہیں بنائی۔ کس لیے؟ کہ وہ اس سروس میں اتنے زیادہ لگے ہوئے تھے کہ نہیں، ہم نے امت تک اوتھینٹک حدیث پہنچانی ہے، ہم نے امت تک اوتھینٹک دین پہنچانا ہے۔ تو اس لیے ریممبر دس کہ دین، ذکر جو ہے وہ دین ہے، یہ ہماری جو ہے وہ سلف کی، صحابہ کی انٹرپریٹیشن ہے، اور پورا کا پورا دین محفوظ ہے۔ صرف قرآن مجید دین میں نہیں ہے، حدیث بھی ہے، سنہ بھی ہے اور سیرہ بھی ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی گائیڈ لائن کچھ بھی نہیں ہے، اور انسان پھر یہی ہے کہ پھر اشکالات کا، ڈاؤٹس کا شکار ہوتا ہے، پھر کچھ بھی انسان اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، کچھ بھی حرام، کیونکہ ظاہر ہے وہ گائیڈ لائن ہی نہیں موجود، وہ ٹیچر ہی نہیں موجود جس نے ایکچولی اس چیز کو سمجھانا تھا۔ اوکے، سو بی شیور اباؤٹ اٹ کہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، سنہ ہم تک پہنچی ہے، اوتھینٹک طریقے سے پہنچی ہے۔ تو سیرہ کی کیا کیا سورسز ہیں؟ سب سے پہلی سیرہ تو قرآن اٹ سیلف ہے۔ دیکھیں قرآن میں کئی ایونٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود مینشن کیے ہیں جو سیرہ ریلیٹڈ ہیں، جیسے سورہ توبہ کھول لیں، سورہ توبہ میں جنگ بدر کے بہت سے واقعات ریلیٹ کیے اللہ نے۔ اللہ کا ریممبر کہ جب اللہ نے 1000 اینجلز اتارے تمہاری مدد کے لیے، تو یہ سیرہ ہی بتا رہے ہیں نا اللہ ہمیں، کہ امیجن کرو کہ وہ اینجلز اتر رہے ہوں گے جبل الملائکہ پہ۔ اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں جنگ احد کے بہت سے واقعات ڈسکسڈ ہیں۔ پھر دیکھیں سورہ تحریم، وہ آپ پڑھیں تو اس میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اے نبی آپ کیوں اپنے لیے وہ چیز حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کی۔ یہ بھی سیرہ کا کون سا واقعہ ہے؟ اگین وہ جو شہد والا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ نور ہے، سورہ نور میں واقعہ پورا بتایا گیا۔ اسی طرح سورہ احزاب ہے، اس میں جو ہے وہ غزوہ خندق ہے، پھر سورہ احزاب میں ہی وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مشکل ڈیسیجن اللہ نے جو ہے وہ کروایا۔ یعنی دیکھیں نبیوں کو اللہ نے کتنا ٹیسٹ کیا کہ وہی ان کی جو کزن حضرت زینب بنت جہش، جو حضرت زید سے انہوں نے خود شادی کروائی تھی، ان کی جو منہ بولے بیٹے تھے، ان کے غلام تھے، ان سے اب اللہ نے حکم دیا تم شادی کر لو۔ اور یقین کریں کہ جو پہلے ہی دشمن تھے ان کو تو ایک اور موقع مل گیا کہ اب تو ہم اور اٹیک کریں گے۔ یعنی اتنے مشکل کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اس لیے کرائے کہ انہیں پیوریفائی کریں، اور یہ دکھانے کے لیے کہ لیڈر جو ہے وہ پہلا سٹیپ لیتا ہے ریفارمیشن لانے کے لیے۔ تو وہ آپ کو سورہ احزاب سے پتہ لگ رہا ہے۔ سورہ یوسف میں چلے جائیں، وہاں حضرت یوسف کا پورا قصہ۔ خیر، تو قرآن جو ہے یہ پہلی سورس ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے سیرت کے واقعات قرآن میں آ رہے ہیں۔ اسی سے امپورٹنس واضح ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی، کہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہیں قرآنی آیات۔
جب کچھ ہو رہا ہے، جیسے طائف کا ایونٹ ہوا تو فلانی صورت نازل ہو گئی، فتح مکہ ہوا تو اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہو گیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحابی کہ قرآن کی کوئی آیت نہیں کہ مجھے نہ پتا ہو کہ کب آئی ہے۔ یہ ہوتا ہے عالم اور فقیہ، یعنی جس کو قرآن پہ اتنی گرپ ہے کہ وہ یہ تک بتا دے کہ یہ آیت اس ایونٹ پہ نازل ہوئی تھی۔ اور اس طرح کے بہت سے لوگ الحمدللہ آج بھی حیات ہیں، موجود ہیں، بہت جیمز ہیں وہ۔ اور دیکھیں مکی سورج کا ایک مزاج ہے، وہ مزاج آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو سیرت نہیں پتہ۔ آپ کے ذہن میں وسوسے آتے رہیں گے، ڈاؤٹس آتے رہیں گے، اتنی سخت ٹون، یہ کیا بات کہہ دی، یہ کیسے ہو گیا۔ جب تک سیرت کا کانٹیکٹ سامنے نہیں رکھیں گے، وہ 4 فیزز نہیں رکھیں گے اللہ کے نبی کی لائف کی، فرسٹ ایئر ٹو تھرڈ ایئر کیا تھا، پہلے 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سیکرٹ تھی، ایسے ہی سیکرٹ تھی۔ وہ آیات جس طرح کی ہیں وہ نیچر ہی ایسی ہے جو سیکرٹ دعویٰ میں کریکٹر بلڈنگ کے لیے آیات ہیں۔ یعنی چند ایک لوگ ہیں، وہ دار ارکم میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے وہ ذرا مشن پلاننگ کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں کہ معاشرے کو کیسے چینج کرنا ہے، چند ایک لوگ، اور وہ آیتیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آ رہی ہیں، وہ آیتیں جو ہیں ان کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے آ رہی ہیں، ان کا عقیدہ جو ہے اسٹرانگ، ان کو پہاڑ بنانے کے لیے آ رہی ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں نے آگے جا کے ماریں کھانی۔ اس کے بعد اگلا فیز آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، اوپن پریچنگ، وہ تقریباً 3 to 6 ایئر آف پروفٹ ہوڈ ہے، اس میں ذرا واضح ہوئے تو شروع میں انہوں نے کیا کیا کہ ریجیکٹ کیا، آؤٹ رائٹ موک کیا۔ جیسے وہ ایک کوٹ بھی ہے نا، بڑا مشہور ہے تو مہاتما گاندھی کا، لیکن بڑا اوتھینٹک اور بڑا اچھا کوٹ ہے۔ اس نے کہا کہ فرسٹ دے ول ڈینائی یو، دین دے ول موک یو، دین دے ول فائٹ یو اینڈ دین یو ون۔ یہی ہے ایک ریفرمیشن کا پروسیس۔ سب سے پہلے آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کو آؤٹ رائٹ ریجیکشن، ڈینائی کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فائٹ کیا جاتا ہے پراپر۔ یہ پروفٹ کی لائف از آل اباؤٹ دس کہ سب سے پہلے آؤٹ رائٹ ریجیکشن، ڈینائی کیا، اس کے بعد مذاق اڑانے پہ آ گئے، اس کے بعد فائٹ کرنے پہ آ گئے۔ تو سیکنڈ جو ہے اس میں پہلے مذاق اڑایا، آؤٹ رائٹ ریجیکشن دی۔ اس میں جو صورتیں ہیں ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ جو صحابہ کو مزید کانفیڈنس دیں۔ اور پچھلے انبیاء کی سٹوری سنائی اللہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب آپ کو کانٹیکٹ سمجھ آئے گا کہ کیوں اتنا ریپیٹیٹیو کیوں ہے قرآن میں، حضرت موسیٰ کی سٹوری بار بار کیوں آ رہی ہے۔ میرے ذہن میں سوال آتا تھا کہ ایک بار مینشن ہوئی، دوسری بار مینشن ہوئی، وہی نیریٹو بار بار کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایونٹس ایسے تھے کہ ری آئٹریشن ہونی چاہیے تھی، بار بار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈر صحابہ کو چاہیے تھے کہ یس یہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا اور ان کو بھی ٹارچر کیا گیا ہے۔ آگے پھر وہ پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار کر دیا گیا کہ فزیکل ٹارچر بھی آ سکتا ہے، اور یہ سائیکولوجیکلی سپیکنگ جب ایک بندے کو پہلے ہی مصیبتوں کا پتہ لگ جائے تو وہ ذرا تگڑا ہو جاتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر وہ فزیکل ٹارچر بھی شروع ہو گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ بلکہ جو آخری 3 سال تھے وہ سب سے پینفل تھے، 10th ایئر ٹو 13th ایئر آف پروفٹ، اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ دیکھنے والی ہیں اور وہ پڑھنے والی ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہر صورت کا ایک مزاج ہے، آیات کا مزاج ہے، ان کا ریلیشن اللہ کے نبی کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایونٹ سے ہے اور صحابہ کے کسی نہ کسی سوال سے ہے، یا کوئی سازش ہو رہی ہے اس کے، یا کوئی نیریٹو لے کر آئے ہیں جیوز اور کرسچنز یا مشرکین اور اللہ نے اس نیریٹو کا فوراً سے جواب دیا۔ اتنا بلاغت والا اور اتنا فراست والا ہے قرآن کہ جب آپ اس اینگل سے قرآن کو دیکھیں گے تو واقعی ہی آپ پراؤڈ ہوں گے کہ قرآن مجید اللہ کی ہی کتاب ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید کوئی نہیں لکھ سکتا، اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو سب سے پہلی سورس ہے قرآن سیرہ کی، دوسری جو سورس ہے حدیث ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث لکھی جانا شروع ہو گئی تھی۔ ابن عمر صلی اللہ عنہ کا ایک صحیفہ تھا، وہ حدیث لکھا کرتے تھے، ابو ہریرہ لکھا کرتے تھے، حضرت علی لکھا کرتے تھے۔ شروع میں رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا۔ یہ ایک وہ ڈاؤٹ آپ کو دیں گے، کہیں گے نہیں جی وہ تو اللہ کے نبی نے خود منع کر دیا تھا۔ اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ منع کیا لیکن بعد میں اجازت بھی دے دی تھی۔ فتح مکہ کے بعد ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا میں لکھ لوں؟ تو رسول اللہ نے اس وفد کو اجازت دی کہ ہاں لکھ لو، بلکہ صحابہ کو کہا کہ تم میں سے ایک ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور چیک کرے یہ کیا لکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پہ لکھنا پڑھنا موجود تھا،
وہ کوئی اتنا بیکورڈ معاشرہ نہیں تھا کہ نہ کوئی ان کے پاس پین ہوتا تھا نہ پیپرز ہوتے تھے. ظاہر ہے جو بھی اس فارم میں تھا اس ٹائم پہ پتے تھے جو بھی تھا اس لکھتے تھے. تو وہاں سے ثابت ہوا کہ حدیث پہ لکھنا شروع کیا, حدیث انہوں نے, اور بہت سے واقعات حدیث میں آتے ہیں. تیسرا جو ہمارے پاس سورس ہے اسپیسیفک سیرہ کا, وہ صحابہ کی اولاد ہے جنہوں نے واقعات سنائے ہیں, اور ان میں جو سر فہرست نام آتا ہے وہ آتا ہے عروہ کا. عروہ جو ہے یہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں, اور حضرت زبیر کس کے شوہر ہیں؟ حضرت اسما کے. اور حضرت اسما کون ہے؟ حضرت عائشہ کی بہن. تو حضرت اسما جو ہے وہ یعنی حضرت عائشہ ان کی ہوئی خالہ عروہ کی. تو خالہ کے پاس وہ بہت ٹائم گزارا کرتے تھے عروہ بچپن سے, اور یہی اللہ کی حکمت تھی. میں نے آپ کو کہا, یہ پچھلی کلاس میں بھی ٹاپک چھیڑا تھا کہ جلدی شادی حضرت عائشہ سے. کیوں؟ کیونکہ اماں عائشہ سب سے زیادہ لانگ جو ہے وہ لائف ان کی رہی, اماں عائشہ کی, اور انہوں نے احادیث 2500 سے زیادہ احادیث, بلکہ بہت زیادہ ہے, یہ تو میں کم اماؤنٹ بتا رہا ہوں, ہیوج اماؤنٹ حضرت عائشہ سے آ رہی ہے. انہیریٹنس کی حدیث حضرت عائشہ سے آ رہی. شی واز اے میتھمیٹیشین. صحابہ انہیریٹنس کے مسائل حضرت عائشہ سے سولو کراتے تھے. تو عروہ جو ہے ان کے پاس بہت بیٹھے, اور ظاہر ہے کہ عروہ پھر واقعات بہت سنتے تھے حضرت عائشہ سے, اور حضرت عائشہ سے رسول اللہ بہت کنورسیشن کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کو بہت سے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ تھے, اور اس طرح سے عروہ نے جو ہے وہ کتاب لکھی باقاعدہ. آپ کو پتہ ہے عروہ نے پوری سیرہ پر کتاب لکھی تھی, اور عروہ جو تھے یہ 105 ہجری میں فوت ہوئے تھے, اور ان کی بکلیٹ آف سیرہ جو ہے یہ صحابہ کے اسٹوڈنٹس کے پاس موجود تھی حضرت عروہ کی. اور پھر ایک اسکالر جو ہے وہ کارل ابن شہاب الزہری, جو 129 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے, ان کی کتابوں کے کچھ سیمپلز ابھی تک موجود ہیں. یعنی اتنے پرانے سیمپلز ان کے, کچھ ظاہر ہے وہ پیجز وغیرہ وہ ابھی تک موجود ہیں. اور یہ انہوں نے عروہ سے, اور ابان ایک تھے صحابہ کے اسٹوڈنٹ, ان سے مواد لے کے ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی سیرہ پہ. اور پھر جو ہے ابن اسحاق کا نام آتا ہے, یہ نام آپ کو پتہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. ابن اسحاق کی سیرہ بہت مشہور ہے, بلکہ جتنی بھی ماڈرن سیرہ کی کتابیں آپ کو ملیں گی اس کی سورس جا کر ابن اسحاق سے ملتی ہے. ابن اسحاق جو ہے, یہ محمد ابن اسحاق ان کا نام تھا, اور یہ 85 سن ہجری میں پیدا ہوئے تھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 85 سال بعد, یعنی ان کی ڈیتھ کے آپ کہہ لیں گے 75 سال بعد, 75-74 سال بعد آئے تھے. اور یہ مدینہ کے رہائشی تھے ابن اسحاق. تو ظاہر ہے کہ مدینہ کے رہائشی جب تھے تو ان کے پاس بہت اوتھینٹک سورسز موجود تھیں سیرہ کے بارے میں. پھر دیکھیں نا, موطا امام مالک بھی مدینہ کے رہائشی تھے. امام مالک ان کے بعد آئے, امام مالک نے بہت سی سیرہ جو ہے احادیث کلیکٹ کی. تو بہرحال یہ بڑے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان, ان کے بچوں کے درمیان, ان کے گرینڈ چلڈرن کے درمیان, تو بہت سے واقعات جو ہیں انہیں پتہ تھے. اور یہ سوچنا کہ نہیں وہ جھوٹے واقعات ہیں, یہ تو صحابہ پہ شک کرنا ہے نا. صحابہ, ان کی اولاد, ان کے گرینڈ چلڈرن کیوں جھوٹ بولیں گے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ اپنے نبی کی سیرت کو پروٹیکٹ نہ کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ دین کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کرے گا؟ ہماری رہنمائی رسول اللہ سے آتی ہے, تو کیوں نہیں اللہ جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا. بہرحال انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی سیرت پہ, 15 جلدیں, 15 والیومز انہوں نے لکھیں. اور ابن اسحاق کی ڈیتھ 150 سن ہجری میں ہوئی. ان کے اسٹوڈنٹ آئے ابن ہشام. ابن ہشام جو ہیں یہ ان کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ تھے, اور انہوں نے 4 جلدوں میں ان کو ذرا تھوڑا سا شارٹ کر کے لکھا کہ آنے والی جنریشنز کے لیے ذرا ایز کریٹ ہو جائے, یعنی ہر بندہ 15 جلدیں نہیں پڑھ سکتا. تو بہرحال ابن اسحاق, اسی طرح ابن کثیر آئے ان کے بعد. ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ. ابن کثیر نے اس کتاب میں, آلدو بہت ایج کے بعد آئے, میرے خیال کوئی 250 سن نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ, کافی سن ہجری, 600 سن ہجری. لیکن یہ کہ انہوں نے بھی, ابن کثیر نے بھی ابن اسحاق اور ابن ہشام کی کتابوں کا یوز کرتے ہوئے البدایہ والنہایہ میں ہی اسٹارٹڈ فرام آدم علیہ السلام, بلکہ آدم علیہ السلام پری کریشن سے شروع کیا. اور وہ مواد ان کے پاس دیکھیں نا, بنی اسرائیلی روایات سے بھی آ رہا ہے, اور کچھ صحابہ نے اس پہ کمنٹ کیا ہوا ہے. ابن عباس کے صحیفے موجود تھے, اس میں ابن عباس نے بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں. تو پوائنٹ از کہ یہ چیز تھرو آؤٹ, اس کو ہم کہتے ہیں تواتر. متواتر ایک چیز ہوتی ہے, میں آپ کو یہ ٹیکنیکل ورڈ بتا رہا ہوں, تواتر. تواتر عربک میں کہتے ہیں کہ جو چیز کنٹینیوسلی کیری ہوتی آ رہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی نے جو ہے وہ گیلیلیو کو نہیں دیکھا, گیلیلیو کو,
اب میں چیلنج کر دوں گیلیلیو کو کہ وہ تو تھا ہی نہیں, ہی ڈزنٹ ایگزسٹ, لیکن تواتر سے گیلیلیو کا ذکر آ رہا ہے اور اس کو بے وقوفی ہے. It is impossible کہ all of the intellectuals gather together to fabricate Galileo and make a lie. جب بہت سے لوگ سیم چیز نریٹ کر رہے ہوں, اس کو کولیکٹیو کانشیسنیس بھی کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں, تو اٹ از امپاسبل کہ all of them came together to fabricate a lie. اور ایکڈیمکس میں ایون کورٹ میں اس کی حیثیت ہے ایک تواتر چیز کی کہ یس یہ چیز کیری فارورڈ آتی آ رہی ہے تو اٹ مسٹ بی ٹرو. جیسے غار ہرا کا واقعہ تواتر سے آ رہا ہے کہ رسول اللہ وہاں جاتے تھے, تو اسی طرح ان کی بہت سے واقعات تواتر ہیں, وہ پراپر پروسیجر سے بار بار کوٹ ہو رہے ہیں, بار بار کوٹ ہو رہے ہیں. تو خیر اس کے بعد ایک بہت ہی فیمس اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ, یہ کہاں سے تھے, انہوں نے بہت سے مینوسکرپٹس فرانس سے اور مختلف کنٹریز سے, ایجپٹ وغیرہ سے دریافت کیے, ابن ہشام کے, ابن اسحاق کے, اور یہی وجہ تھی کہ بہت سے اورینٹلسٹ پتہ ہے آپ کو کون ہوتے ہیں, یہ اصطلاحات آپ کو پتہ ہونی چاہیے سیرہ پڑھتے ہوئے. مستشرقین, اورینٹلسٹ. مستشرقین وہ لوگ ہیں جو گورے ہیں جنہوں نے اسلامک ہسٹری پر بات کی, جیسے کیرن آرمسٹرانگ اس وقت کرنٹ اورینٹلسٹ ہے, ٹیڈ ٹاکس موجود ہیں, کیرن آرمسٹرانگ کی عورت ہے, اس نے رسول اللہ کی بایوگرافی بھی لکھی, اس نے ہسٹری آف گاڈ اس کی ایک بک ہے, بہت اچھی بک ہے. وہ انٹلیکچوئل آنیسٹ ہے کیرن آرمسٹرانگ, کیونکہ وہ کافی فیور میں بات کرتی ہے اسلام کے, لیکن یہ کہ مستشرقین ہمارے لیے کوئی سورس نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ان میں کچھ نہ کچھ پریجوڈیس تو آ جاتا ہے. کچھ مستشرقین جو ہیں وہ مشن پر نکلے اور انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی رسول اللہ کی شخصیت کے خلاف, اور سر سید نے اسے ایک کتاب کا جواب بھی دیا تھا, آپ نے پاکستان اسٹڈیز میں شاید پڑھا ہو اس پہ, وہ کتاب کا میرے ذہن سے ولیم موئر کی کتاب تھی, ولیم موئر کی کتاب. اس نے بہت زیادہ بکواسیات لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ, تو سر سید نے اس ٹائم پہ اس کا جواب دیا. یہ ایک بہت عظیم کام سر سید رحمہ اللہ نے کیا. باقی یہ کہ سر سید جو ہیں ظاہر ہے ان سے بھی کچھ مسٹیکس ہوئیں, لیکن یہ کہ انہوں نے اس کا جواب دیا. تو بہرحال بہت سے مستشرقین جرمنی گئے, فرانس گئے, اسپین گئے, کس پرپز کے لیے کہ وہ پروفٹ کی پرانی جو بایوگرافی ہے وہ نکالیں اور اس کو پڑھیں. اس لیے بہت سے, جیسے یہ میں نے آپ کو نام لیا اس کا عرب ہسٹری آف عربس کس نے لکھی ہے, میرے ذہن پچھلی کلاس میں نام بتایا تھا, اینی وے پی کے ہٹی, پروفیسر فلپ کے ہٹی, یہ بھی اورینٹلسٹ تھا, اور اس نے بہت سی اورینٹلسٹ نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں جو مسلم ہسٹورینس کو بھی نہیں پتہ. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے کچھ چیزوں میں ہم سے زیادہ محنت کی ہے, خود چل کر گئے فرانس اور خود چل کر گئے اسپین اور وہاں سے مینوسکرپٹ جمع کیے, اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ کتنی اوتھینٹک چیز ہے. تو اینی وے ڈاکٹر حمید اللہ نے کیا کیا کہ انہوں نے پیرس, لندن, اسپین وغیرہ ان علاقوں میں گئے, اور ابن اسحاق کی کچھ پارشل والیومز اور کاپیز ابھی تک موجود تھیں, ان کو اسٹڈی کیا اور ان کے ساتھ انفارمیشن کو میچ کیا, اور انہوں نے ایڈٹ کیا, پبلش کرایا ان کو. اور جب انہوں نے ابن اسحاق اور ابن ہشام کی دونوں کی بایوگرافیز کو کمپیئر کیا, ڈاکٹر حمید اللہ, یہ بہت بڑا نام ہے, تو ایوری ون واز سرپرائز کہ 100% سیم ہیں دونوں, جس سے یہ پروو ہو گیا کہ واقعی ابن ہشام ابن اسحاق کے اسٹوڈنٹ تھے, اور انہوں نے ایز اٹ از ان سے کاپی کر کے ہم تک سیرت پہنچائی ہے. اور اس بات پہ گورے ایکیڈیمیشینز وہ یعنی بیفل ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ کم یہ چیز اتنی اوتھینٹکلی آ رہی ہے, اور یہ اللہ کا معجزہ. اور میں حیران ہوتا ہوں, ہمارے سو کالڈ کچھ لوگ ہیں جو ماڈرنزم سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے کہ وہ حدیث کو چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں حدیث بعد میں لکھی گئی ہے, لیکن ایرسٹوٹل اور پلیٹو کے جو کوٹس ہیں وہ ٹوٹل اوتھینٹک ہیں. حالانکہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو کب کے ہیں, وہ کیسے آ گئے کوٹس آپ کے پاس, وہ فلسفی آپ کے پاس کہاں سے آ گئی, وہ تو اتنے پرانے, کہاں سے آپ ثابت کرو گے کہ ان کے ایز اٹ از یہی کوٹس ہیں. اس پر ہمارا یقین ہے کیونکہ وہ گورے لا رہے ہیں. گوروں کی فلسفی جو ہے وہ کس پر کھڑی ہوئی ہے, ایرسٹوٹل ہے, پلیٹو ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح آرکیمیڈیز, وہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہیں آپ کے پاس. وہ بھی تو یہی سلسلہ ہے نا کہ ٹھیک ہے کچھ کسی نے کچھ سنا, کسی نے کچھ سنا, اس نے لکھ دیا, پھر ان کے اسٹوڈنٹس نے بک کمپائل کی وغیرہ وغیرہ. سو ہاؤ کم یو آر چیلنجنگ سیرہ جو کہ 1500 سال, ایرسٹوٹل تو کب کا تھا, آرکیمیڈیز کب کا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ایکچولی اگنورنس سے سٹیم کر رہی ہیں,
اور اس کا جواب اب آپ کو مل چکا ہے، کیونکہ یو ول فائنڈ سو مینی پیپل جو ان ڈاؤٹس میں آتے ہیں، آپ کی فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں. اب تو بہت کامن ہے، آپ کو یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ملیں گے، آپ کو کوئی آپ کے گلی میں مل سکتا ہے جو کہے کہ جی حدیث میں نہیں مانتا، حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، یا یہ جی کہ سننا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس قرآن ہمارے لیے کافی ہے. قرآنائٹس کہتے ہیں نا انہیں. تو اور دیکھیں اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جب آپ نے سننا کو نہیں لیا، پھر آپ جو ہے وہ آزاد ہو گئے. سننا ہی حدیث ہے، کیونکہ سننا کیا ہے؟ رسول اللہ کے ایکشنز، اور وہ ایکشنز لٹریچر سے پتہ لگ رہے ہیں. لیکن جاوید احمد غامدی کا جو منہج ہے وہ میں سمجھ لیں کیا ہے، تاکہ آپ کو یہ آرگومنٹ بھی پتہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ حدیث وہ ریٹن لٹریچر ہے، اور سننا جو ہے وہ کیریڈ فارورڈ ایکشنز ہیں جو تواتر سے آ رہے ہیں. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. یعنی آپ کسی کو کہیں گے نا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم حدیث کو نہیں مانتے تو نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کو فوراً جواب دیں گے سننا سے. تو آپ کہیں گے تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں حدیث کو مانو. وہ کہیں گے نہیں، حدیث کو نہیں مانتے، سننا کو مانتے. آپ کہیں گے فرق کیا ہے، سننا کیا ہے؟ وہ کہیں گے سننا یہ ہے کہ تھرو آؤٹ ایکشنز جو آ رہے ہیں ہم تک، یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں فزیکل ایکشنز تواتر سے آ رہا ہے. حدیث یہ ہے کہ وہ الفاظ ہیں، ان میں اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ معاملہ. اب جو یہ کہتا ہے حدیث میں اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں الفاظ، وہ اماموں پہ شک کر رہے ہیں. یہی آرگومنٹ قرآن کے خلاف بھی لا سکتے ہیں ہم. قرآن میں بھی تو الفاظ اپ ڈاؤن ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی تو صحابہ نے لکھا ہے نا الٹیمیٹلی. حضرت زید بن ثابت کو کہا تھا ابو بکر صدیق نے کہ کلیکٹ کرو، تو آپ کو حضرت زید بن ثابت پہ آپ کو 100% ٹرسٹ ہے. تو پھر انہی صحابہ پہ کیوں نہیں ٹرسٹ کہ حدیث بھی انہوں نے لکھی ہے؟ حدیث وہ کیوں نہیں صحیح لکھ سکتے؟ حدیث صحیح کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ تو یہ بھی ذرا تھوڑا سا جان لیں کہ سنت اور حدیث کو بائیفرکیٹ کرتے ہیں جاوید احمد غامدی، ان کا منہج یہ ہے. تو لیکن یہ کہ ایکیڈیمک رد اس کا یہ ہے کہ دیکھیں حدیث اور سننا سیم چیز ہے. ہم یہ کہتے ہیں دونوں ایک ہی چیز ہے اور محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے دی ہے امت کو. اور اٹ از آؤٹریجیس ٹو بلیو کہ امام جو ہے ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی، یا امام کچھ بھول گئے، کچھ لکھنا ادھر سے ادھر کر گئے، الفاظ کی ہیرا پھیری کر دی. تو اتنی گہری سائنس ہے، ابھی تو میں آپ کو پورا اس پہ دو کلاسیں ہو سکتی ہیں کہ اماموں نے میکنزم کیا یوز کیا تھا حدیث کو صحیح قرار دینے کا. اتنی گہری سائنس ہے کہ آپ لوگ رش کریں گے، اور گورے رش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان نے اتنی محنت کر دی اپنے نبی کی باتیں محفوظ کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے. حضرت دیکھیں امام بخاری کو بھیجا، امام بخاری کو خواب آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روزہ مبارک پہ مکھیاں اڑ رہی ہیں اور وہ مکھیوں کو اڑا رہے ہیں. یہ خواب کی جو ہے وہ تعبیر کیا تھی کہ انہیں بتایا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو ڈیفینڈ کرو گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرو گے. یہ اس کی تعبیر تھی. اور امام بخاری نے کتنی من گڑھت احادیث ان کو بائیفرکیٹ کیا، ضعیف احادیث، من گڑھت احادیث کو. تو اس لیے یہ شک کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ صحابہ پہ، بلکہ صحابہ کیا، یہ اللہ پہ شک کرنا کہ حدیث محفوظ نہیں ہے. انڈائریکٹلی آپ اللہ پہ شک کریں گے، اللہ نے دین محفوظ نہیں کیا. تو بہرحال اس کے بعد فورتھ سورس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو شمائل کہتے ہیں. شمائل ترمذی ایک بہت زبردست کتاب ہے امام ترمذی کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل فیچرز بیان کیے گئے ہیں. ایک ہے سیرہ، سیرہ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا، لیکن ایک ہے کہ ان کے پرسنل کریکٹرسٹکس، یعنی ان کی اسپیشلٹیز، ان کے نام کیا کیا ہیں. جیسے الہادی ان کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح الحاشر ان کا ایک نام ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف نام ہے. یہ شمائل سے آ رہے ہیں ہمارے پاس. یہ ایک ٹائپ تھی، سیرہ کی ٹائپ تھی جسے کہتے ہیں شمائل. اور اس میں مینرز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہے، ازواج مطہرہ کا. اس کے بعد جو ہے وہ دلائل کی ایک ٹائپ نکلی، اور دلائل النبوہ، البہقی کی ایک کتاب ہے دلائل النبوہ. دلائل جو ہے وہ ایک اور ٹائپ آف سیرہ نکلی. سیرہ کی ٹائپس ہیں، ایک شمائل ہے، شمائل میں فزیکل کریکٹرسٹکس ہیں. دلائل میں کیا ٹائپس ہیں؟ اصل میں دلائل کیا ٹائپ ہے؟ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے دلائل، کہ وہ نبی تھے، اس کے دلائل کیا ہیں. اور اس پہ پھر وہ میریکلز کی ایک لسٹ لے کر آتے ہیں البہقی. اور میریکلز میں سب سے بڑا میریکل قرآن ہے. وہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ قرآن نو وے رسول اللہ لکھ سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک انسان قرآن کو لکھ سکتا ہے. تو یہ دلائل کی ایک ٹاپ ہے. اس کے بعد پھر ہسٹریز آف صحابہ. دیکھیں صحابہ کی بھی ہسٹریز لکھی گئیں، ان کے بچوں نے محفوظ کی. آج آپ کو کئی لوگ ملیں گے جو اپنا شجرہ نسب نکال کے دے دیں گے آپ کو. محفوظ کیا نا انہوں نے، خاندانوں نے محفوظ کیا.
اسی طرح صحابہ کے جو بچے تھے وہ اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری محفوظ کرتے تھے، تو اس ہسٹری سے بھی بہت سے واقعات ہمیں مل رہے ہیں صحابہ کی جو ہسٹریز ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری میں کیا ہوا۔ ظاہر ہے کہ سارے صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہی تھے۔ پھر ایک اور سورس ہے ہسٹریز آف مکہ اینڈ مدینہ، جو کہ مشرکین کی لکھی ہوئی ہسٹریز ہیں، شاعروں کی لکھی ہوئی ہیں، شعر ہیں شاعروں کے، پرانے اسکرپچرز ہیں، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے، اس میں مشرکین کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ تھوڑی سی ویک سورس ہے، لیکن یہ کہ کچھ سیرہ کے جو ہے وہ اسکالرز وہ ان سے بھی کنٹینٹ لے لیتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی ہسٹریز جو لکھی ہوئی ہیں اس سے بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ پرائمری سورسز وہ یہی ہیں، قرآن مجید اور حدیث میں بہت سے واقعات آتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پورا واقعہ صحیح بخاری میں خود بیان کیا، صحیح بخاری میں کہ کیا ہوا تھا، لاکٹ گرا تھا، کون سے صحابی تھے جنہوں نے سفیان نام تھا غالباً، یا میرے ذہن سے نکل گیا، اینی وے صحابی کا نام بتایا، پھر بتایا کہ جب میں واپس آئی تو کیا معاملہ تھا، تو وہ صحیح بخاری سے آ رہا ہے۔ اسی طرح پھر میں نے آپ کو بتایا کہ عروہ اسٹوڈنٹ آف حضرت عائشہ، عروہ نے پوری بکلیٹ لکھی، عروہ سے وہ بکلیٹ آگے گئی، ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے پاس گئی، وہ اسٹوڈنٹ سے پھر آگے ابن اسحاق کے پاس گئی، ابن اسحاق کے پھر اسٹوڈنٹ ہے ابن ہشام، ابن ہشام نے جو ہے وہ امت تک پہنچائی، اور ابن اسحاق اور ابن ہشام کی بکس کو سائنٹیفکلی ویریفائی کیا ڈاکٹر حمید اللہ نے، اور انہوں نے باقاعدہ ٹریول کر کے ویریفائی کیا، فرانس گئے، لنڈن گئے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پورا ڈپارٹمنٹ ہے تھیولوجی کا، وہاں پرانی مینوسکرپٹس پڑھے میں، تو اس لیے اتنا زیادہ ایویڈنٹ ہے یہ سارا۔ یہ ایکڈیمک آرگومنٹس آپ دیں لوگوں کو جو اشکالات کا شکار ہیں، ڈاؤٹس کا شکار ہیں کہ یہ باتیں جی آپ کے پاس کہاں سے رہی ہیں، تو یہ باتیں ہمارے پاس یہاں سے آ رہی ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہ جواب ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ عربس کی تھوڑی سی ایک ہسٹری کہ عربس تھے کون۔ دیکھیں عربس کو دو بڑے اس میں گروپس میں تقسیم کیا ہے مورخین نے، عرب البعیدہ اور عرب الباقیہ۔ عرب البعیدہ جو ہیں یہ دی ارلیسٹ سویلائزیشن آف عربز ہے، جس میں پرائمریلی عاد اور سمود آتے ہیں، اور عاد اور سمود جو ہیں یہ بیسکلی کون تھے، ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور عاد اور سمود تقریباً 3000 بیفور جیزس پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام، 3000 بی سی کی ان کی ہسٹری جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور ان کی جگہیں کیا ہیں عاد اور سمود کی؟ پہلی تو بات ایک سٹی ہے العلا سعودیہ میں، اور اللہ معاف کرے اس کو اب ریزورٹ بنا دیا، وہاں پہ باقاعدہ وہ کیمپس، وہ خیمے لگائے ہیں اور گلاس ہاؤسز اور اے سی شیسی اور وہ آبشاریں ہیں، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کیمپنگ کرنے العلا میں۔ تو ایک بار صحابہ وہاں سے گزرے العلا سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کہ جلدی جلدی گزرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں عذاب آیا تھا قوم سمود پہ، العلا جو ہے، اور صحابہ کو کہا کہ کہیں تم نے یہاں سے کچھ لے تو نہیں لیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پانی تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم نے پی لیا؟ صحابہ نے کہا ہم نے تو آٹا بھی گوندھ لیا اس پانی سے، تو اللہ کے نبی نے کہا پھینک دو اس آٹے کو فوراً۔ اب دیکھیں جو نبی دے وہ لے لو، ہم نبی کو چیلنج نہیں کریں گے، نبی کو وہ باتیں پتہ ہوتی ہیں جو عام آدمی کو نہیں پتہ، تو ظاہر ہے وہاں اللہ کا غضب ہے، وہ بستیاں ایسی ہیں کہ وہاں گناہوں کا وہ گڑھ تھا۔ تو بہرحال یہ العلا کی جو سٹی ہے، اور العلا کی سٹی کے اگر آپ تھوڑا سا لیفٹ پہ چلے جائیں تو پیٹرا، سٹی آف پیٹرا جارڈن میں ہے، اس پہ آپ ڈاکیومنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں سٹی آف پیٹرا، تو وہ بھی سمود کی بستیاں ہیں سٹی آف پیٹرا، اور وہ اس ڈیزرٹ میں انہوں نے اویسس بنایا تھا اس دور کا، ایکچولی اس کو جو ہے نا وہ لاس ویگس کہتے ہیں اس دور کا، یعنی ڈیزرٹ میں انہوں نے اویسس بنا دیا تھا، اور یو ول بی سرپرائز ٹو سی کہ انہوں نے کیسے پانی کا سسٹم وہاں پہ رکھا ہوا تھا اور کیا کارونگ کی تھی انہوں نے۔ بہرحال تو یہ ہے سمود کی قوموں کا علاقہ، یعنی آپ کہہ لیں سعودیہ کے ویسٹ پہ یا اوپر ناردن علاقہ۔ جو ساؤتھ پر آئیں تو آپ کو جو ہے وہ عمان اور یمن کا علاقہ جو ہے وہ ساؤتھ پر ہے، سعودیہ کے تھوڑا سا نیچے اور رائٹ پہ کر کے، وہ عاد کا علاقہ ہے، قوم عاد۔ اور سٹی آف ارم، اس پہ کبھی آپ ریسرچ کریں گے نا گوگل پہ آ کے، ویکیپیڈیا پہ پڑھیں گے سٹی آف ارم، وہ لوگ جو اونچے اونچے پلرز والی سٹی کے لوگ تھے، تو یہ اونچے اونچے پلرز کس نے بنائے؟ قوم عاد نے، اور کہتے تھے ان کے قد بہت لمبے تھے، اور یہ کچھ تھیوریز ہیں بہت ہی بڑے تھے، وہ تھیوریز میں سمجھتا ہوں فیک ہے، کیونکہ وہ بڑے بڑے ڈھانچے بھی دکھاتے ہیں نا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اتنی اوتھینٹک چیز ہے کوٹ کرنے والی، لیکن یہ کہ ہاں بڑے جنگجو، بڑے طاقتور اور بڑے
لمبے لمبے یہ تھے، تو انہوں نے بڑے بڑے پلرز بنائے تھے، لیکن وہ بھی آج آپ کے سامنے کھنڈرات ہیں، عمان اور یمن کے علاقے میں جو ہے وہ ہیں۔ اور سمود پہ ریسنٹلی جارڈن میں ایکسکیویشن ہوئی، اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ جو آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے یہ بات پروو کی کہ اس علاقے پہ کسی دور میں میٹیورائٹس گرے تھے، اور ان میٹیورائٹس میں جو کرنٹ ایٹامک بامب ہے جو امریکہ کے پاس ہے اس سے 100 ٹائم زیادہ پاور تھی ان میٹیورائٹس میں۔ یہ پروو کیا انہوں نے۔ وہ ظاہر ہے کہ پورا وہ ریڈیو ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں، وہ اس سے جی ایم جو کاؤنٹر ہوتا ہے، جیجر ملر کاؤنٹر جو ہے، اس سے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر کس دور میں کیا ہوا تھا، ریڈیو کاربننگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پورا یاسر قاضی، ڈاکٹر یاسر قاضی نے یہ اپنے وہاں پیج پہ شیئر کیا ہوا تھا باقاعدہ دلائل کے ساتھ، کہ انہوں نے پروو کیا ہے کہ کسی دور میں اس ایریا پر میٹیورائٹس گرے تھے، اور ایگزیکٹ یہی پنشمنٹ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سوری قوم لوط کی بات ہو رہی، قوم سمود نہیں، قوم لوط کی بات ہو رہی۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ قوم لوط پر جو ہے وہ اللہ نے آگ کے گولے برسائے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی والے آگ کے گولے۔ تو یہ قوم لوط ہے، کریکٹ کر لیں، قوم سمود نہیں۔ قوم سمود چیخ سے جو ہے وہ انہیں عذاب دیا گیا تھا، اور قوم سمود عاد جو تھی وہ ہوا سے۔ تو یہ اس کا سورہ حاقہ میں ذکر آتا ہے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ تو یہ ہے اصل میں پرانے جو عربز ہیں، عرب البعیدہ انہیں کہتے ہیں، یعنی ڈسٹرائڈ، ختم، ڈیمینشڈ۔ اللہ نے کہا کہ ان کی اولادوں کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ ہیومن ریس کے لیے بہت زیادہ خطرناک لوگ تھے۔ تو ظاہر ہے ہیومن ریس، وہ پھر ڈارون کی بھی یہی تھیوری نا کہ نیچرل سلیکشن یہی ہے کہ جو خطرناک ہے ہیومن ریس کے لیے ایوالو نہیں ہوتا وہ، تو سم ہاؤ وہ نیچرل سلیکشن کو گورے مانتے ہیں کہ نیچر ڈسٹرائے کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کے عذاب کا جب ہم کہیں تو کہتے ہیں یہ کیا، وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کا عذاب۔ تو آپ کی بھی آ جا کے یہی تھیوری ہے، نیچرل سلیکشن یہی ہے کہ نیچر خود مار دیتی ہے لوگوں کو، تو نیچر نہیں مارتی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور وہ اللہ نے بتایا۔ الباقیہ میں دو جو ہیں وہ عربز کا ذکر آتا ہے۔ قحطان جو ہے یہ فادر آف عربز تھے، اور ان کے بیٹے کا نام تھا یعرب، اور یعرب جو ہے اسی سے عرب کا ورڈ نکلا ہے، یعرب سے۔ اور یعرب جو ہے یہ ہی واز دا فرسٹ ٹو اسپیک عربک لینگویج یعرب سے آ رہی ہے، جو قحطان کے بیٹے ہیں۔ اور قحطان جو ہے یہ اصل میں کون ہے، یہ اس کے بارے میں کوئی خاص اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ بات کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، ایک سام، اور سام سے جو ہے وہ سیمائٹس ہیں، جیوز ہیں، یعنی کہ یہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہے وہ سام سے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اسی لیے سیمائٹس بھی انہیں کہتے ہیں۔ دوسرے جو بیٹے ہیں وہ ہیں ان کے یافس سے کوکیشینز ہیں، رومن ریس ہے۔ یہ بائی دا وے اتنی بھی اوتھینٹک بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ کوٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارے اسکالرز اسے کوٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یافس جو ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت نوح کے زمانے میں اللہ نے پوری دنیا پہ سیلاب آیا تھا، ہمارا اوپینین یہی ہے، ایک خاص علاقے پہ نہیں، اور ساری ہیومن ریس تباہ کر دی گئی تھی، ساری ہیومن ریس۔ لیکن یہ کہ ان 3 بیٹوں سے پھر ہیومن ریس چلی۔ تو جو یافس ہیں وہ کوکیشینز ان سے آئے، اور جو ہام ہیں وہ افریکنز کے فادر ہیں۔ یہ 3 ہی مین جنریشنز ہیں، انہی سے پھر باقی آریانز آئے، وہ سارے آریان سے ہم ہیں، پاکستانی سب کانٹیننٹ لوگ ان سے آئے۔ پٹھانوں کی اگر آپ ہسٹری ٹریس بیک کر لیں تو وہ شاید آپ کو سیمائٹ سے مل جائیں، یا پرشیا سے جا کے کنیکٹ ہو جائیں، یا ٹرک سے۔ تو بہرحال آ جا کے یہی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوس اور خزرج کے یہ جو قحطان ہے یہ سام سے آئے ہیں، جو قحطان ہے، قحطانی عرب، یہ سام کی اولاد سے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب۔ جوز اور ہم میں ڈفرینس یہ ہے کہ جوز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو چھری پھیرنے کا حکم تھا وہ حضرت اسحاق پہ تھا، وہ حضرت اسماعیل پہ نہیں تھا۔ اور کرسچن جو ہیں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو اسماعیل ہے وہ ایول سن آف ابراہیم تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت اسماعیل کو ایول سن آف ابراہیم علیہ السلام مانتے ہیں، یعنی شیطان نے دیکھیں کیسا گمراہ کیا کہ ریسزم کی پیک، کہ عربز کو تو ویسے ہی سائیڈ پہ کرو نا، یہ تو ایول سن کے بیٹے ہیں سارے عربز۔ تو جوز جو ہیں وہ انہوں نے کبھی بھی اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد سے عربز ہیں، اور قحطانی عربز حضرت اسماعیل کی اولاد جو ہے وہ قحطانی عربز جو ہے وہ سام کی اولاد سے ہیں۔ اور عدنانی عربز کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسیسٹر عدنان تھے،
ہاشم تھے، ٹھیک ہے، ہاشم سے اوپر دیکھیں عبد المطلب ہے، عبد المطلب سے اوپر ہے کوئی، پھر ہاشم ہے، ہاشم سے اوپر بہت آگے جا کے عدنان ہے۔ عدنان کون تھے؟ ہی واز ون آف دا ڈسینڈنٹس آف اسماعیل علیہ السلام۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہیں اور انہوں نے وہ ایجپٹ گئے، ایجپٹ سے پھر وہ ان کی شادی ہوتی ہے حضرت ہاجرہ سے، اور پھر ظاہر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی برتھ ہوتی ہے، اور وہ پھر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم السلام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کعبہ بھی تعمیر کرتے ہیں۔ تو بہرحال قحطانی اور عدنانی کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوا یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں رہ رہے تھے تو ون آف دا ٹرائبز آف قحطان پاسز بائی اینڈ اسماعیل میریز انٹو دیم، اس طرح سے رشتہ بنا تھا، اور یہ اللہ کا اسکرپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی عربز میں سے بھیجنا تھا، اور اس کی حکمتیں انشاءاللہ میں ایک الگ کلاس جو نیکسٹ کلاس ہے اس میں آپ کو سمجھاؤں گا، تاکہ آپ کو یہ معجزہ پتہ لگے کتنا بڑا معجزہ ہے ایک نبی کا عرب لینڈ سے آنا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال قحطانی جو ٹرائب تھا دے پاسڈ بائی دیٹ لینڈ، تو وہ چونکہ وہاں رہتے نہیں تھے، بیرن لینڈ تھا، تو یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی پھر اس ٹرائب میں شادی ہو جاتی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام چونکہ عربی انہیں تو نہیں آتی تھی لیکن قحطانی جو ہے ان کو عربک آتی تھی، تو اس طرح یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ عربی بولنے لگ گئی، یہ ہمارے اسکالرس کا بیان کردہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ان کی اولاد میں سے عدنان اپیئر ہوتے ہیں، اور عدنان سے اوپر کا جو شجرہ نسب ہے نا، یاد رکھیں وہ کوئی اوتھینٹک نہیں ہے۔ آئی نو مولانا طارق جمیل حضرت آدم تک کنیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ ضعیف روایات سے ثابت ہے، وہ کوئی اوتھینٹک آپ کو روایات نہیں ہے۔ جو اوتھینٹک شجرہ نسب ہے وہ عدنان پہ جا کے رک جاتا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو خیر یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ عدنان اور قحطان یہ دو جو ہیں عربز کے، یہ جنہیں ہم کہتے ہیں عرب الباقیہ، جو باقی رہنے والے عربز ہیں who were left۔ تو بہرحال یہ جو عدنان عربز تھے ان کو کہتے ہیں عرب المستعربہ، دی عربز who learnt Arabic، انہوں نے عربی لرن کی اور یہ بہت ویل ورس تھے عربک میں۔ تو بہرحال اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کے 20th آف سپرنگ ہیں، 20ویں آف سپرنگ ہیں عدنان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان میں اور عدنان میں 20 جنریشنز کا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بیسیکلی عربز کی ایک ہسٹری ہے، عربز کا ایک کلچر تھا، عربز کی گورنمنٹ کیا تھی اس زمانے میں۔ عربز سیکولر بھی تھے ایٹ دا سیم ٹائم، کسی لیول تک تھیولوجیکل بھی تھے، تھیوکریسی بھی تھی اور سیکولرزم بھی تھا، دونوں تھے۔ سیکولر ان سم سینس تھے، سیکولر ان وٹ سینس کے لاز خود بناتے تھے، لاز کو چینج بھی کر دیتے تھے، حرمت کے مہینوں کو بھی چینج کر دیتے تھے، یعنی ان اسپرٹ اگر تھیولوجیکلی بات کی جائے تو دین ابراہیمی کی ایک ڈسٹارٹڈ شیپ عربز فالو کر رہے تھے۔ ایک تو وہ ہندو جو آئیڈل ورشپ آپ کو پتہ ہے نا کیسے سٹارٹ ہوئی تھی عرب میں، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے تو سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن عربز آئیڈل ورشپ میں کیسے پڑے تھے؟ ایک شخص تھا عمر بن لوہائی۔ عمر بن لوہائی جو ہے وہ ایک چیف تھا بہت بڑا اسی کا، یہ عرب ٹرائب کا۔ وہ سیریا میں گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ لیں کوئی 300 400 بلکہ اس سے بھی پرانی بات ہوگی۔ تو وہ جب سیریا میں گیا شام میں، تو اس کا تعلق ایک قوم سے، اس کا پالا ایک قوم سے پڑا، اور وہ بڑا امپریس ہوا اس قوم سے، دمشق میں، دماسکس میں۔ اس نے دیکھا کہ یہ قوم اتنی ترقی کر رہی ہے اور اتنے یہ ماشاءاللہ گھبرو جوان اور خوبصورت قسم کے لوگ ہیں اور بلڈنگز بنا لی انہوں نے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تمہاری ترقی کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہبل ایک بت ہے، وہ ہماری ترقی کی وجہ۔ تو وہ بجائے کہ ان کی کچھ وہ باقی چیزیں سیکھتا، وہ اس کو بت کو لے آیا عرب میں، اور اس نے اپنی قوم کو بھی اس بت کی پوجا کرنے میں لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن لوہائی کو دیکھا تھا جہنم میں معراج کے سفر میں، اور بہت خطرناک سزا اسے ہوتی دیکھی، ظاہر ہے کیونکہ سارا بت پرستی کا جو ہے وہ سارا اس کے کھاتے میں جا رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ تو اس طرح سے وہاں بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ ایک مکسچر تھا، عربز کا جو مذہب تھا وہ ابراہیمک، جو آپ کہہ لیں کچھ ٹیچنگز تھیں، جسے وہ دین وہ کہتے تھے، میرے ذہن سے اچانک سوری نکل گیا ہے، بہرحال حنفاء، کچھ حنفاء موجود تھے، جیسے ورقہ بن نوفل حنفاء میں آتے ہیں۔ حنفاء وہ لوگ ہیں جو ان دا ٹرو سینس دین ابراہیمی پر تھے، توحید کے قائل تھے، آخرت کے قائل تھے، اور یہ کہ انہیں پتہ تھا کہ آخر الزمان نبی نے آنا ہے۔ لیکن یہ کہ میجورٹی جو تھے وہ شرک میں پڑ گئے اور میجورٹی بت پرستی میں پڑ گئے، اسی لیے کچھ چیزیں انہوں نے امپورٹ کر لیں دین ابراہیمی سے، جیسے کعبہ
کعبہ کی جو ہے وہ ہونا، کیا کہتے ہیں، کعبہ کی ایک اتھارٹی ہونا، اسی طرح حج پلگرمیج وہ حضرت ابراہیم سے بورو کر لیا، اسی طرح جو ہے وہ حرمت کے مہینے وہ دین ابراہیمی سے بورو کر لیے. تو یہ ایک امپورٹڈ سا دین تھا ان کا، تھوڑا سا مکسچر ادھر سے لے لیا، تھوڑا سا ادھر، جس کا جو پسند آیا وہ لے لیا. اور یہی ماڈرن لبرلزم ہے، یعنی کچھ نئی چیز تو آپ لے کر نہیں آئے. لبرلزم از ایکچولی پریٹی اولڈ. ہمارا یہی تو آرگومنٹ ہوتا ہے کہ آپ تو بہت پرانے ہیں، اصل میں تو اسلام نیا ہے. کیونکہ یہ تو پرانے لبرلز بھی یہی کرتے تھے، ادھر سے لے لی ادھر سے لے لی، ایوری ون از رائٹ، کوئی کسی کو غلط نہ کہو. تو وہ اسی طرح کرتے تھے. کرسچینٹی بھی ٹھیک ہے، جیوز بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے اور بس ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. اب کوئکلی ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں. عربس کا آپ کو پتہ لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی کیا دوسرے اسکرپچرز میں آئی ہے. پارسی اسکرپچرز میں بھی ہے، بدھسٹ اسکرپچرز میں بھی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، اور پھر ہندو اسکرپچرز میں بھی ہے، اور بھی کئی اسکرپچرز میں، لیکن ہم ان 3-4 کو ہی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی نیم ان اولڈ ٹیسٹمنٹ ان جوئش اسکرپچر ہی از کالڈ محمدم. باقاعدہ وہ میرے پاس موجود ہے تصویر. بہرحال وہ ابھی تک ورڈ محمدم گریک میں لکھا ہوا ہے. تو اس کی وہ انٹرپریٹیشن، اب وہ انگلش ٹرانسلیشن انہوں نے کر دیا. محمدم کا مطلب پریزڈ ون لکھ دیا انہوں نے، یا دا لولی ون اور دا پریزڈ ون. تو یہ گاسپل آف بارنبس میں مینشنڈ ہے محمدم نام، باقاعدہ محمدم، کہ محمدم آئے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ محمدم آئے گا. اس کے بعد جو ہے ہندو اسکرپچرز کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ناموں سے وہاں مخاطب ہیں کلیئرلی. ایک نام ان کا ہے نرشنسا. نرشنسا ہندو اسکرپچرز میں، ویداز میں آیا. نرشنسا کا مطلب ہوتا ہے دا پریزڈ ون، وہ جس کی تعریف کی جائے. پھر ایک نام ان کا ہے سشرما. سشرما بھی دین اگین ویداز میں ہے، اور اس کا بھی مطلب سشرما کا ہوتا ہے دا ون ہو از پریزڈ اکارڈنگ ٹو جو ہندوز کی لینگویج ہے، اور اتھر ویدا میں، یہ ویداز میں. اس کے بعد ایک اور نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کورما. کورما کا مطلب ہوتا ہے دا ون ہو اسپریڈز اینڈ پروموٹس پیس، وہ کہ جو دنیا کو امن کی جو ہے وہ، یعنی رحمت للعالمین کا یہ آپ کہہ لیں ایک سائنونیم ہے کورما. تو ہندو اسکرپچرز میں 3 نام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہیں. بدھسٹ اسکرپچرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میتریہ کہا گیا ہے، میتریہ. اور میتریہ کا مطلب ہوتا ہے دا بینیولنٹ ون، وہ کہ جو خود تعریف کے لائق ہے. اگین یہ بھی محمد اور احمد کی ہی ٹرانسلیشنز ہیں. دیکھیں عربی میں کیا ہے محمد اور احمد، ان کے جوئش لینگویج میں کیا ہے محمدم، ہندوز کی لینگویج میں نرشنسا، سشرما، کورما، اور بدھسٹ اسکرپچرز میں میتریہ. تو آ جا کے بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. اب میں آپ کو کچھ بہت ہی کلیئر بتا دیتا ہوں. ویسے تو یہ بہت لمبی چیز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ نے خود یہ کہا ہے سورہ اعراف میں چیپٹر 7 ورس 157 میں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. Those who follow the messenger, the unlettered prophet, whom they find written in what they have of the Torah and the gospel. جس کا ذکر وہ خود اپنے تورا اور گوسپل میں، یعنی کہ تورات میں اور انجیل میں they find it. اب وہ کہاں کہاں پر ہے دیکھیں. سب سے پہلے تو یہ کہ بک آف ڈیوٹرانومی، یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے نا، اس کی 5 بکس ہیں. اس میں بک آف نمبرز ہے، بک آف ڈیوٹرانومی ہے. بک آف ڈیوٹرانومی جو ہے وہ جوز کے نزدیک وہ کتاب ہے جو ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام نے لکھوائی ہے، اس کو وہ ڈیوٹرانومی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بک آف ڈیوٹرانومی میں وہ کہتے ہیں کہ کوہ طور پہ ڈیوٹرانومی ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، اس میں 10 کمانڈمنٹس بھی ہیں. تو بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 میں ہے I will raise them up a prophet from among their brethren. موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے like unto thee، تمہاری طرح کا، موسیٰ کی طرح کا. and I will put my words in his mouth، اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا. and he shall speak unto them all that I shall command him، اور وہ ان کو بتائے گا جو جو حکم میں اسے دوں گا. اب کرسچنز یہ آرگیو کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ میریکولس ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت بہت چھوٹی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو ڈیتھ دی گئی. تو وہ تو کہیں سے سملیرٹی نہیں بن رہی موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی. دی اونلی پروفٹ وچ واز ویری سملر ٹو موسیٰ علیہ السلام از رسول اللہ.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. ان کے مشن کے حوالے سے دیکھ لیں آپ, ان کے جیسے یہ ہے نا کہ فرام امنگس یور بریدرن, تو موسیٰ علیہ السلام کے بریدرن کون ہیں؟ عربس. موسیٰ علیہ السلام کس کی اولاد سے آ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کی. تو بنی اسرائیل کے بریدرن جو ہیں وہ کزنز عربز ہیں, کنفرم کزنز ہیں. اسماعیل علیہ السلام اسحاق آپس میں بھائی ہیں. تو بہرحال یہ بات کلیئرلی, اور یہ کہ آئی ول پٹ مائی ورڈز ان ہز ماؤتھ, اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ میں وحی دوں گا اس کو, وہ رسول ہوگا, اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. تو یہ ایک بہت ہی کلیئر ورس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. اس کے بعد اسی میں ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 19 میں آتا ہے, اینڈ اٹ شیل کم ٹو پاس دیٹ whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name I will require it of him. یہ بھی رسول اللہ کی طرف اشارہ ہے. لیکن چلیں آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ کسی اور کی طرف اشارہ ہے, تو اس سے بھی کلیئر ورس ہے. بک آف آئزایا چیپٹر 29 ورس نمبر 12, آئزایا, اینڈ دا بک از ڈیلیورڈ ٹو ہم ہو از انلیٹرڈ. یہ میں آئزایا پڑھ کے دکھا رہا ہوں, بے شک آپ یہ گوگل پہ کھول لیں. اینڈ دا بک از ڈیلیورڈ ٹو ہم ہو از ناٹ لرنڈ ہو از انلیٹرڈ سیئنگ, اسے کہا جاتا ہے ریڈ, اور وہ کہتا ہے آئی کین ناٹ ریڈ. بک آف آئزایا چیپٹر 29 ورس نمبر 12. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ڈسائپل تھا, یا پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کا ڈسائپل, اس کے بارے میں. اب اتنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, صاف غار حرا کا واقعہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا, اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری, میں تو نہیں پڑھ سکتا, مجھے تو پڑھنا نہیں آتا ہے. بالکل اللہ نے وہ رسول اللہ کے ورڈز کوٹ کیے ہیں بک آف آئزایا. تو اگین یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. اس کے بعد پروفٹ محمد از نیمڈ مینشنڈ بائی نیم ان دا سانگ آف سولومون. سانگ آف سولومون یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے, چیپٹر 5 ورس 16. ہکو ممتکم وی کلو محمد زیدودی و زہرئی بین جیروسلم. یہ ان کی وہ لینگویج ہے, اور اس کی ٹرانسلیشن ہے ہز ماؤتھ از موسٹ سویٹ. اس کا جو ماؤتھ ہے وہ سویٹ ہوگا, یعنی بہت وہ سویٹ الفاظ بولے گا. یا ہی از آل ٹوگیدر لولی وی کلو محمدم, یعنی وہ کل کا کل محمدم ہے. اب محمدم کی ٹرانسلیشن انہوں نے کر دی ہے دا لولی ون, جبکہ اس کی محمدم جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ہی از آل ٹوگیدر لولی, دس از مائی بلوڈ زہدود و زہری بین جیروسلم. یہ ہے میرا چاہنے والا, یہ میرا بلوڈ ہے, میں اس کا چاہنے والا ہوں, اور یہ میرا دوست ہے. او ڈاٹرز آف جیروسلم, جیروسلم والوں, سلیمان علیہ السلام کے الفاظ. تو ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی, ہر نبی نے. اب آتے ہیں ہندو اسکرپچرز کی طرف. ہندو اسکرپچرز جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گمان ہے, گمان کہہ رہا ہوں اوتھینٹک نہیں ہے, گمان ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں اور نوح علیہ السلام کے صحیفے ہیں. ویداز جو ہیں ان کے بارے میں گمان ہے کہ نوح علیہ السلام کے صحیفے ہیں, کچھ بقیہ جات. اور جو اپنشد ہیں اور ان کے جو باقی اسکرپچرز ہیں بھگوت گیتا وغیرہ, وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسکرپچرز ہیں. دیکھیں نا اللہ کہتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے. یہی کچھ لکھا تھا پرانے صحیفوں میں. کن صحیفوں میں؟ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. تو اس کا ثابت اس سے ہوتا ہے کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے تھے. موسیٰ کے صحیفے تو ہمیں پتہ ہے علیہ السلام, لیکن یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کون سے تھے وہ بھی تو کچھ تھے. تو کچھ اسکالرز کا یہ ویو ہے کہ یس یہ ویداز کہہ لیں یا بھگوت گیتا کہہ لیں یا اپنشد کہہ لیں, یہ ابراہیم علیہ السلام کے ڈسٹارٹڈ اسکرپچرز ان کے پاس موجود. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق سے تھے, اور عراق سے ہندوازم نکلا. اگر آپ ہندوازم کی تاریخ پڑھیں گے تو وہ بیبیلون کے علاقے سے پیگن ورشپ جو ہے وہ آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ پرانا میں جو ہے وہ پروفیسی ہے, اتھروا ویدا میں پروفیسی ہے, رگ ویدا میں پروفیسی ہے, اور سم ویدا میں پروفیسی. ویداز میں بھی ہے, اور یہ کہ ان کی بھگوت اس میں اپنشد میں بھی ان کی پروفیسی ہے. جہاں تک بات ہے میں ایک دو سنا دیتا ہوں. بھوشیہ پرانا میں پرتی سارگ پرو 3 کھنڈ 3 ادھے 3 شلوکا 5 to 8, یہ ہندی لینگویج ہے. اس میں جو ورس ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اب ملیچا
ملیچا کہتے ہیں belonging to a foreign country and speaking a foreign language. A Malecha spiritual teacher will appear with his companions. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا. His name will be محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یہاں پر جو محمد کا ورڈ ہے وہ کیا ہے، وہ میں نے جو آپ کو پہلے بتایا. ظاہر ہے ہندوز تو محمد نہیں لکھتے، ہندوز نے جو ہے وہ نرشنسا، his name will be نرشنسا. تو نرشنسا از محمد، عربی میں نرشنسا کی ٹرانسلیشن محمد ہے. his name will be محمد. راجا بھوج after giving this Mahadev Arab a bath in the Pachgavia and the Ganga water, offered him the present of his sincere devotion and showing him all reverence, said, I make obeisance to thee, O ye the pride of mankind, the dweller in Arabia. اب یہ جو راجا کا ذکر ہے یہ گمان ہے حضرت جبرائیل کا وہ جو قصہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا دل زمزم سے دھویا تھا. تو ظاہر ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ گنگا میں وہ اس کو جو ہے وہ، اب گنگا ان کے لیے ایک سمبولک وہ ریور ہے، پانی ہے، اور یہ زمزم کی ڈسٹورٹڈ آپ کہہ لیں ایک بلیف ہے کہ جیسے زمزم کو ہم بہت پاک سمجھتے ہیں، انہوں نے گنگا کو پاک سمجھ لیا ہے. تو بہرحال وہ اس کا جو ہے اس کو دھلایا جائے گا، اس کو نہلایا جائے گا گنگا میں، اس کو پیوریفائی کیا جائے گا سن سے. تو یہ پورا وہ واقعہ ہے کہ 4 سال کی جب ان کی عمر تھی تو حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے ان کا دل جو ہے زمزم سے دھویا، اور اینجلز اور مین کائنڈ کا وہ سردار ہوگا، یہ اس میں ہے. اور پھر اسے کہا جائے گا ye have collected a great force to kill the devil and you yourself have been protected from the Malecha opponents. تم ڈیول کے خلاف ایک بہت بڑی فورس بناؤ گے اور تم ملیچا اوپوننٹس کو کل کرو گے، یعنی ان کو ہرا دو گے. اور یہ ملیچا کے اوپوننٹس وہ قریش مکہ کا کلیئر کٹ یہاں پر جو ہے وہ ذکر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے جو ہے یہاں پہ مینشنڈ ہے، جو ان کی ہندی لینگویج میں جو نام ہے اس کا. اس کے بعد اس سے بھی کلیئر بھوشیہ پرانا میں آپ کو ایک یہ جو ہے وہ رس سناتا ہوں. Corruption and persecution are found in 7 sacred cities of Kashi. India is inhabited by Rakshas, Shabur, Bhil and other foolish people. In the land of Malechas, Malechas کہتے ہیں foreign people کو. The followers of the Malecha dharma یعنی اسلام are wise and brave people. اور Arabs بہت brave اور wisdom ان کا مشہور تھا Arabic poetry میں. All good qualities are found in Malechas and all sorts of vices have accumulated in the land of Aryas yani India. Their religion will rule in India and its islands. Having known these facts, O Muni, glorify the name of thy Lord. یہ ان کا کوئی فالس گاڈ جو ہے وہ انسٹرکشن دے رہا ہے اپنی آرمی کو کہ جب وہ آئے تو اس کو سپورٹ کرنا. تو یہ کلیئر دیکھیں اس جو ہے لوکیلٹی میں کوئی نبی آیا ہوگا 100%. اللہ کہتے ہیں کوئی قوم نہیں جہاں ہم نے نبی نہیں بھیجا اور کوئی رسول نہیں، نبی بھیجا ہے ہر قوم میں. تو ظاہر ہے کہ اس نے پھر انسٹرکٹ کیا ہوگا اپنی قوم کو کہ میرے بعد جو ہے تم نے اسے سپورٹ کرنا ہے. اور اس سے بھی بہت زیادہ کلیئر جو ہے وہ باقاعدہ اس میں یہ پوری بہت لمبی ورس ہے، اس میں مختلف ارتھ ویدا ہے، بک 20 ہم 127 ورسز 1 to 13، اس میں باقاعدہ فتح مکہ کا پورا ذکر ہے. وہ بہت لمبی ورسز ہیں، میں آپ کو پڑھوں گا ٹائم بہت لگ جائے گا، لیکن میں نے ریفرنس آپ کو دے دیا ہے. اس میں معراج کے سفر کا ذکر ہے کہ یہ جو بندہ ہوگا جو تمہارا سیویئر ہوگا یہ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کرے گا. اس سے زیادہ کلیئر سائن اور کیا ہے؟ کس کی طرف اشارہ؟ وہ اپنے ہندو گاڈز انہوں نے بلا لیے کہ رام جو ہے وہ گھوڑے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ڈرائنگز میں کہ وہ گھوڑے دکھائے ہوئے پروں والے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ براق پہ اور بھی بہت کریچرز بیٹھے ہیں، کیونکہ جبرائیل جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے تو جبرائیل نے کہا، اسے ذرا روکا، اسے تھاما کہ ذرا رک جاؤ، کیونکہ وہ تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا، ہڑبڑا رہا تھا. یہ جتنے بھی کریچرز تم پہ آج تک بیٹھے ہیں ان میں سے بیسٹ ہے. ہو سکتا ہے پریویس پروفٹس بھی بیٹھے ہوں، لیکن یہ کلیئر اشارہ جو ہے کہ وہ گھوڑے پر آسمان کی سیر کرے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے آرمی کا نمبر بھی مینشنڈ ہے کہ وہ ایک ایسے شہر کو، جو شہر کے پورے باقاعدہ کہ جہاں پر کوئی گرینری نہیں اگتی، اب یہ مکہ کی طرف اشارہ ہے، وہ وہاں پر 10,000 فوجی لے کر آئے گا اور اس کو فتح کرے گا. ملیشیا فورنر جو ہے، تو دیکھیں ایگزیکٹ نمبر کوٹڈ ہے، 10,000 کی فوج تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے موقع میں. اور بھی بہت ہے، لیکن یہ کہ میں آپ کو بدھسٹ اسکرپچر سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. بدھا جو ہیں
وہ بھی اس کے بارے میں بھی گمان ہے وہ نبی تھے، واللہ عالم تھے کہ نہیں، اللہ نوز بیسٹ، لیکن یہ کہ ڈاکٹر اسرار کا ویو ہے اور بھی کچھ ہسٹورینز ہیں ان کا ویو ہے کہ بدھا ایک نبی تھا۔ تو بدھا جو ہے یہ جو بدھسٹ اسکرپچر ہے اس میں چکاوتی سنہناد ستنتا D3 verse 76 اس کی ورس سنا دیتا ہوں۔ There will arise in the world a Buddha named Maitreya، میتریہ محمد کو اس کی لینگویج ان کی لینگویج میں کہتے ہیں، a holy one, a supreme one, an enlightened one, endowed with wisdom in conduct, auspicious, knowing the universe۔ کلیئرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ تو دیکھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں نا، اب ہم بس کوئکلی ان کی طرف آتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مینشن کیے، ایک محمد اور ایک احمد۔ ان دونوں کو اگر آپ اینالائز کریں تو یقین کریں کہ بندہ جو ہے وہ سجدے میں گر پڑتا ہے کہ اللہ نے کیسا نبی ہمیں دیا ہے، کیونکہ محمد اور احمد جو ہے یہ ان کے روٹ ورڈز میں اگر آپ جائیں، میں بھی آپ کو ان کے روٹ ورڈز بتاتا ہوں کہ ان سے ایکچولی محمد اور احمد کیا امپلیکیٹ کیا کر رہے ہیں، ان سے کیا امپیکٹ ملتا ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ دیکھیں محمد تو جو ہے وہ 4 بار مینشنڈ ہے قرآن میں اور سورہ محمد میں بھی آتا ہے، احمد جو ہے وہ سورہ صف میں آتا ہے، اور حضرت عیسیٰ نے کہا نا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جس کا نام ہوگا احمد، ایک ایسے نبی کا جس کا نام ہوگا احمد۔ یہ دونوں جو احمد اور محمد ہیں یہ روٹ ورڈز ان کے ہیں حمدہ، ہا میم دال یعنی حمد۔ تو حمد کا مطلب ہے ٹو پریز، لیکن کوئی عام سی پریز نہیں۔ ایک پریز ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نے کچھ دیا یا کوئی فیور کی اور آپ نے بدلے میں اس کی پریز بیان کر دی، یہ وہ والی حمد نہیں ہے۔ حمد یہ وہ والی ہے کہ ایک بندہ ہم سیلف پریز وردی ہے، یعنی کسی نتیجے میں وہ پریز وردی نہیں ہے، ان دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے۔ آپ مجھے پریز شاید تب کریں گے جب آپ کہیں گے کہ بڑا اچھا پڑھاتے ہیں، لیکن ایک بندہ صرف دیکھتے ہی پریز وردی بن جاتا ہے۔ تو یہ ایکچولی اس روٹ ورڈ کا یہ مطلب ہے کہ سم ون جو پریز کی مینیفیسٹیشن ہے۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ ہم سیلف پریز کی مینیفیسٹیشن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسانوں میں مطلب وہ سب سے جو پیک لیول کی پریز بیان کی جا سکتی ہے انسانوں میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پریز بیان کی جا سکتی ہے۔ اور تمام اینجلز اور تمام انسان اور اللہ خود نبی کی پریز بیان کرتے ہیں اور نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ نے خود کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں۔ یعنی اس لیول کی پریز ہے کہ کریٹر خود اپنی کریشن کی پریز بیان کر رہا ہے، اس سے زیادہ لیول کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر نہ صرف یہ، نان مسلمز اب تک مجبور ہیں ان کی پریز بیان کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کائنات میں ایسی ہستی نہیں آئی کہ جس کی پریز اتنی بیان کی گئی ہو، جس کی پریز اس لیول پر بیان کی گئی ہو کہ محدثین نے شادیاں نہیں کی اس انسان کے الفاظ کلیکٹ کرنے کے لیے اور اس انسان کی جو ہے وہ لائف ہم تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ ہے اصل میں پریز وردی۔ احمد جو ہے یہ اصل میں اس کی ڈپیکشن ہوتی ہے ہائیسٹ کوالٹی آف پریز، یہ ایک ناؤن ہے اور یہ ہائیسٹ ناؤن آف پریز ہے احمد، یعنی احمد کا ڈپیکٹ کرتا ہے کوالٹی آف پریز اور محمد ڈپکٹس دی کوانٹٹی آف پریز۔ یہ دو ڈفرنس میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں اس سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے کہلوایا گیا کہ محمدم آئے گا، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ کوانٹٹی میں بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ بھی لینگویج میں بھی دیکھیں کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میریکلز ہیں۔ ان کو محمدم نام بتایا گیا کیونکہ محمد جو ہے اٹ ڈپکٹس دی کوانٹٹی آف پریز، تو کوانٹٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بہت زیادہ تھی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ بشارت دی گئی کہ اس کی کوانٹٹی تم سے بھی زیادہ ہوگی، بنی اسرائیل سے بھی زیادہ ہوگی اس کی امت کی کوانٹٹی، اور وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نیم احمد بتایا گیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے اور فالوورز تھے کوانٹٹی میں زیادہ نہیں تھے، وہ کس میں زیادہ تھے؟ وہ کوالٹی میں زیادہ تھے، اس لیے انہیں نیم احمد بتایا گیا کہ تمہارے جو حواری ہیں وہ ان جیسے ہوں گے، یعنی محمد کے حواریوں میں کمپینئنز میں دونوں کوالٹیز ہوں گی، نمبر 1 کوانٹٹی بھی اور نمبر 2 کوالٹی بھی۔ یہ ہے امت مسلمہ۔ آپ یہاں سے کانفیڈنس لیں کہ رسول اللہ کی امت کتنی عظیم ہے، یعنی ان کی امت بھی عظیم ہے۔
لیکن حضرت عیسیٰ کی جو امت تھی وہ بھی بہت عظیم تھی، اور وہ انہیں باقاعدہ سولیوں پہ لٹکایا جاتا تھا. ان کو نیلز جو ہیں وہ کنگھی ہوتی تھی آئرن نیلز کی، وہ کنگھی ان کے جسموں پہ پھیری جاتی تھی اور ان کے گوشت اتر جاتا تھا. یعنی اتنا زیادہ انہیں ٹارچر کیا گیا. تو ان کی اللہ نے تعریف بیان کی ہے. لیکن یہ کہ صحابہ میں دونوں کوالٹیز موجود تھیں، کوانٹٹی والی بھی اور یہ کہ کوالٹی والی بھی. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکمت کہ اللہ نے ان کو نام ہی محمد دیا اور ان کو نام ہی احمد دیا. تمام انبیاء ان کی بشارت دیتے آ رہے ہیں، ایز اف کہ ساری سیٹنگ ہی رسول اللہ کے لیے کی گئی تھی. آپ سوچیں، کبھی اس پہ آپ سوچنے بیٹھے، یعنی اس شخص کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کر رہے تھے سارے نبی. دیٹس وائی سید الانبیاء، دیٹس وائی سید البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی عام پرسنالٹی نہیں ہے اللہ کے نبی. سورہ حجرات میں اللہ نے کہا کہ صحابہ کو ڈانٹا ہے باقاعدہ، بیڈوینس کو، کہ تم محمد کا نام پکارتے ہو، مطلب ہاؤ ڈیئر یو، باقاعدہ اللہ نے ڈانٹا ہے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آواز کو بلند کرتے ہو. یہ نبی ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں. یہ تو وہ انسان ہے جس کا گراؤنڈ سارے انبیاء نے سیٹ کیا تاکہ یہ آئیں اور آ کر رحمت للعالمین اس کی مینیفیسٹیشن بنے اللہ کی رحمت کی، اور لوگوں کو ڈارکنس سے نکال کے جو ہے وہ لائٹ کی طرف لے کر آئیں. اس لیے ہمیں بھی بہت زیادہ کیئرفل. دیکھیں، حدیث کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. جب آپ کے سامنے حدیث آ جائے تو سر جھکا لیں. یہ محبت کا جو ہے وہ ایک مینیفیسٹیشن ہے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، ان کے کمپینینز کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل حدیث کولیکٹ کرنے والے تھے. 90,000 سے زیادہ حدیث، لاکھوں میں حدیث کولیکٹ کی انہوں نے. 90,000 تو مسند میں شاید کوٹ کی ہیں. لیکن جب انہیں کوئی حدیث سنائی جاتی تھی تو وہ سر جھکا لیتے تھے اور ایسے سنتے تھے جیسے پہلی بار سن رہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ تو سنی ہوئی ہے، یہ تو کئی بار سنی ہوئی ہے. تو نبی کی عزت ہمارے دلوں میں اس طرح سے ہونی چاہیے. یقین کیجئے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب تک تم مجھ سے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت نہیں کر لیتے اور اپنی جان سے بھی زیادہ، تب تک تمہارا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان ہی نہیں تم لوگوں کا. تو ان سے محبت ہمارے دین کا فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پانی ہے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی. اس لیے کچھ لوگ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ دنیا بنائی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آلدو یہ ایک کنسیپٹ حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے. دنیا اللہ نے بنائی ہے ایک مقصد کے لیے، وہ مقصد بہت بڑا ہے. لیکن یہ کہ وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اتنی بڑی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح ہسٹوریکلی ان کے لیے گراؤنڈ سیٹ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہر نبی نے ان کی بشارت بھی دی ہے، تو اس لیے وہ کہہ جاتے ہیں ایسی بات. اور یہ بات اس امپیکٹ کو شو کرتی ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، اور ہم لکی ہیں کہ ہمیں ان کا امتی بنایا گیا ہے، اور ہمیں ان کی ہسٹری بتائی گئی ہے، ہمیں ان کی بایوگرافی بتائی گئی، ہمیں ان کے ویز آف لائف بتائے گئے ہیں، اور ہمیں فری میں بتا دیے گئے ہیں. اور وہ ایسے ایسے ویز آف لائف ہیں کہ گورے 1000 سال بھی ریسرچز کرتے رہیں وہ چیز دریافت نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، سونے کا طریقہ، رائٹ سائڈ پہ کروٹ لے کر سونا ہے، ایک ایک چیز، چلنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا پورا مائنڈ سیٹ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا غسل کا طریقہ بتا گئے. سو یہ ساری چیزیں، ان پہ ایکٹ کرنا، سناز پہ ریسرچ کرنا. ایک دن کی تقریباً 200 سناز مینشنڈ ہیں، اس سے بھی زیادہ مینشنڈ ہے، لیکن یہ کہ 150-200 سناز ہیں ہر چیز سے ریلیٹڈ، کھانے سے، واش روم جانے سے، سونے سے، باہر جانے سے، بازار جانے سے. آج کل فتنے کا دور ہے، بازاروں میں جانا ہے، اس کی کیا سننا ہے؟ نظریں جھکاؤ، پہلی سنت. دوسری سنت، راستے میں کھڑے نہ ہو جاؤ. تیسری سنت یہ کہ باتیں اتنی زیادہ نہ کرو وہاں پہ کھڑے ہو کے. اور چوتھی سنت یہ کہ بس کام کر کے واپس آ جاؤ. تو ظاہر ہے ان کی سنت کو ہم فالو کریں گے تو ہم بچے رہیں گے. جیسے ہم ان کی سنت سے ہٹیں گے تو ہم اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا پھر ہم بہت سا ریپرکشنز ہماری زندگی میں نظر آئیں گے. تو آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. محمد اور احمد نام ہم نے دیکھے، انشاءاللہ ان کے مزید نام مہدی، حاشر اور ہادی یہ ایکسپلین میں کروں گا نیکسٹ کلاس میں، جس سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید امپورٹنس واضح ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واقعی ہی سید الانبیاء اور سید البشر ہے، اور عظیم ترین انسان تھے.
اور آپ کی محبت بھی بڑھے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. سو انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.